اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فوج کے نیوٹرل ہونے کے باوجود مسلسل آرمی چیف کی شخصیت اور آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور پاکستان کی سیاست مسلسل آرمی چیف کی ذات کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے یہ کہہ کر کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کبھی بھی اس وقت کی حکومت سے بالواسطہ یا براہ راست ایکسٹینشن نہیں مانگی۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، یا پھر خواجہ آصف جو ہیں وہ کور اپ کر رہے ہیں؟ اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مئی میں موجودہ حکومت کا دھڑن تختہ کر کے نئے انتخابات کروانے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی حوالے سے ہم آج کے شو میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ شروع میں میں نے ذکر کیا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک یا دو دن پہلے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں جہاں انہوں نے اور مختلف باتیں جو ہیں وہ کی، جنرل فیض کا نام بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا، اس حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا۔ لیکن آج میں خاص جس حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب نے جو ہے اپنے اس انٹرویو میں فرمایا کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور مدت ملازمت ختم ہونے پر گھر چلے جائیں گے۔ تو میں یاد دلا دوں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے بھی جس طرح ابھی افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، تو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے جنرل راحیل شریف کے ایما پر بھی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ باتیں ہوتی رہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے۔ اور اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایکسٹینشن کے حوالے سے نہ تو کوئی پیغام بھیجا اور نہ ہی براہ راست انہوں نے جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ایکسٹینشن کا تقاضا کیا۔ لیکن اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما ہیں ان کے بیانات اور شواہد گواہیاں جو ہیں، حقائق جو ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ عرفان صدیقی صاحب جو وزیر اعظم میاں نواز شریف کے معاون تھے اور مشیر تھے، اور پھر جب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے تو تب بھی انہیں ان کے منصب پہ جو ہے وہ برقرار رکھا گیا، ان کی کابینہ میں بھی جو ہے عرفان صدیقی صاحب کو شامل کیا گیا۔ ابھی عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا 4 فروری 2022 کو، کالم لکھا تھا یا شاید انٹرویو دیا تھا بہرحال جنگ اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی، اور اس وقت یہ ایشو جو ہے وہ خاصا ڈسکس ہوا تھا، اس پہ خاصی بات ہوئی تھی۔ آن لائن جو نیوز ایجنسی ہے اس کو غالباً عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے خود براہ راست میاں نواز شریف صاحب سے ایکسٹینشن مانگی تھی، ذاتی طور پر ملاقات کر کے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کی تھی کہ میری مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کر دیں، اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی، یعنی جنرل راحیل شریف کا یہ مطالبہ یا درخواست تسلیم نہیں کی گئی، تو پھر میاں نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور انہیں کام جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئے۔ ابھی جب خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان دیا کہ جنرل راحیل شریف نے کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگی، تو عرفان صدیقی صاحب سے یہ پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا، آپ نے تو لکھا تھا کہ جی جنرل راحیل شریف صاحب نے میاں نواز شریف سے ایکسٹینشن مانگی تھی، اور ابھی خواجہ آصف صاحب نے کچھ اور بات کہہ دی ہے، تو کیا آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ تو ذرا سنیے، ملاحظہ فرمائیے کہ عرفان صدیقی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کالم کو یاد رکھا اور آج خواجہ صاحب کی گفتگو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا۔ میں اس کالم پہ قائم ہوں، مجھے بالکل ذاتی طور پہ براہ راست معلومات حاصل ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن کا مطالبہ کیا۔
ایک بار نہیں کیا، ایک سے زیادہ بار کیا. انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی دی وزیر اعظم کو. یہ تجویز بھی خود دی براہ راست دی. یہ تجویز بھی دی کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی قباحت محسوس ہوتی ہے تو تینوں چیفز کو آپ 3 سال کا مزید ٹینور دے دے تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے ہماری طرف. یہ بھی تجویز دی کہ جی اگر آپ چاہیں تو فیلڈ مارشل بنا دیں اور اس کے ساتھ ہی ایکسٹینشن خود بخود ہو جائے گی. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. میں اس کہانی کے تمام اجزاء کا میں خود عینی گواہ ہوں اور مجھے کوئی ہیر سے بات نہیں پہنچی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کہی کم و بیش وہی باتیں جو ہیں وہ فاروق عادل صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں. جو فاروق عادل صاحب کو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دوں کہ فاروق عادل صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، مصنف ہیں، لکھنے پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں اور سابق صدر ممنون حسین کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے خاصا وقت گزارا ایوان صدر میں. اور جب 4 فروری 2022 کو عرفان صدیقی صاحب نے جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ انکشاف کیا تو اس کے بعد فاروق عادل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی اور انہوں نے 7 فروری 2022 کو فاروق عادل صاحب نے جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا اور اپنے اس مضمون میں فاروق عادل صاحب نے کم و بیش وہی باتیں لکھی، وہی باتیں کیں جو آج عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ کی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا کہ جب پاناما کا ہنگامہ عروج پر تھا تو فوج کے سربراہ یعنی جنرل راحیل شریف صاحب نے ذاتی طور پر اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا، ان سے درخواست کی. کچھ بھی نام اسے آپ دے لیں، فوج کا سربراہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور درخواست بھی کر سکتا ہے. تو مطالبہ کیا کہ انہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع دی جائے پوری 1 ٹرم کے لیے، یعنی 3 سال کے لیے ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے. جب وزیر اعظم میاں نواز شریف اس حوالے سے نہیں مانے تو کہا گیا کہ توسیع کی جو مدت ہے اسے بے شک کم کر لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ 3 سال کی ایکسٹینشن آپ نے نہیں دینی تو پھر 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی یہ تجویز ماننے سے بھی انکار کر دیا. تو پھر ایک اور جو سجیشن ہے وہ فلوٹ کی گئی. خود جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے براہ راست کہا گیا اور فرمائش کی گئی کہ جی پارلیمنٹ سے ایک قرارداد منظور کروا کے مجھے فیلڈ مارشل آپ بنا دیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی. یاد رہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے ایک ہی صاحب ہیں جو فیلڈ مارشل بننے کا جنہیں اعزاز حاصل ہوا اور ان کا نام جنرل ایوب خان ہے اور انہیں کسی سویلین حکومت نے فیلڈ مارشل نہیں بنایا بلکہ جب عنان اقتدار پر انہوں نے قبضہ کر لیا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور انہوں نے نیا آرمی چیف تعینات کرنا تھا تو جنرل موسیٰ خان کو انہوں نے آرمی چیف یا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ تعینات کر دیا اور خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے رینک پر انہوں نے جو ہے وہ ترقی دے دی. اور اب راحیل شریف صاحب ظاہر ہے خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں فیلڈ مارشل بنا دیا جائے، لیکن اس پر بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ نہیں مانے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ ساری باتیں یہ جو فاروق عادل صاحب نے لکھی ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں اس وقت کے صدر مملکت جناب ممنون حسین نے انہیں بتائیں اور ممنون حسین صاحب کو ظاہر ہے وزیر اعظم نواز شریف نے جو ہے وہ آگاہ کیا. اور عرفان صدیقی صاحب بھی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. وہ یہ سنی سنائی باتیں جو ہے وہ نہیں کر رہے بلکہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر جو ہے، ذاتی معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور براہ راست ان سے یہ درخواست کی کہ ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کی جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، بڑی بھرپور مہم تھی اور سڑکوں پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں آپ کو سٹیمرز نظر آتے تھے، فلیکس دکھائی دیتے تھے، بینرز نظر آتے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا ابھی نہ جاؤ، کبھی لکھا ہوتا تھا کہ خدا کے لیے اب تو آ جاؤ.
اور کبھی انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ قوم کے مسیحا ہیں، آپ چلے گئے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ راگ درباری کی دھن پر یہ جو ابھی نہ جاؤ کی دھن بجائی جا رہی تھی اور یہ قصیدہ خوانی جو ہے وہ کی جا رہی تھی، یہ دراصل اس کے پیچھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے، جو پاپا جونز پیزا کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور ہوئے، اور ابھی تک انہوں نے اپنی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں دیا، انہوں نے رسیدیں جو ہیں وہ جمع نہیں کروائیں، تو وہ اس ساری مہم کے پیچھے تھے۔ لیکن یہ جب معاملہ کھل گیا اور اس پہ تنقید ہونے لگی تو اس پہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو جو ہے وہ وضاحت کرنا پڑی، تو انہوں نے پھر ٹویٹس کے ذریعے 25 جنوری 2016 کو انہوں نے 3 ٹویٹس کی، اور ان ٹویٹس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے۔ انہوں نے ان ٹویٹس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے خبروں کو، افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا، اور کہا کہ مدت ملازمت مکمل ہونے پر جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس واضح اعلان کے باوجود بھی حکومت پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا رہا، یہ مطالبہ کیا جاتا رہا اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع دی جائے۔ اور ایک اور گواہی اس حوالے سے یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ، جن کے سٹاف افسر رہے ہیں جنرل راحیل شریف، اور ان کی بطور آرمی چیف تعیناتی میں بھی جنرل راحیل شریف کا بڑا اہم کردار جو ہے وہ رہا ہے، خود ان کی گواہی جو ہے وہ موجود ہے کہ جنرل راحیل شریف نے براہ راست وزیر اعظم نواز شریف سے ایک نہیں 3 بار یہ درخواست کی کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع دی جائے۔ جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہیں مسلم لیگ نون سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو جب دیا اور ان سے یہی سوال کیا گیا تو نہ صرف انہوں نے یہ ساری بات اس میں دہرائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب آپ کے لوگ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، جب ایک دفعہ بات کر دی، انکار کر دیا، جب معذرت کر لی تو پھر انہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اور بار بار جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ مدت ملازمت میں توسیع کی درخواست کیوں کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ نے کیا کہا۔ بہت مایوسی ہوئی جب بعد میں راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن بھی نہیں دی گئی اور وہ ریٹائر ہو گئے، تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ جی انہوں نے تو میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہے تھے، اور ہی واز آسکنگ ٹائم اینڈ اگین، بلکہ یہاں تک کہا جنرل صاحب جب آپ کے لوگوں کو ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے تو دوسری تیسری مرتبہ کیوں کہتے ہیں یہ راحیل شریف صاحب تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے ایکسٹینشن کے لیے۔ دیٹ واز اے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ فار می۔ راحیل شریف میرے اسٹاف افسر رہے تھے، بڑی میری اس سے امیدیں تھی، میرا بڑا ایک ایکسپیکٹیشن اس سے یہ تھا۔ ایک اور اہم معاملہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ کب ہوں گے، کیا یہ جو باقی ماندہ مدت ہے اسمبلیوں کی، کیا یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی اور یہ حکومت 1.5 سال تک جو ہے وہ رہے گی، یا پھر عمران خان جو ہیں وہ دباؤ میں لا کر کے اس حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ دوبارہ عوام کے پاس جائیں اور انتخابات کروائیں۔ تو اس حوالے سے بھی متضاد خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، موصول ہو رہی ہیں، لیکن جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق مسلم لیگ نواز کی قیادت میں واضح اختلاف موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو ایک دھڑا ہے، یہ جس طرح تقسیم تھی مزاحمتی اور مفاہمتی بیانی کے حوالے سے، تو اسی طرح کی تقسیم اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ ایک دھڑا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم حکومت میں زیادہ وقت نہ گزاریں اور جلد از جلد ہم انتخابات کی طرف جائیں، نیا مینڈیٹ لے کر آئیں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس حکومت کا جو بیگج ہے وہ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا، عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ ہم پہ نکلے گا، اور اس کا خمیازہ ہمیں عام انتخابات میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو اس طرح کی رائے رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان میں خواجہ آصف شامل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں،
میاں جاوید لطیف ہیں، پرویز رشید ہیں، اور بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ فوری طور پہ انتخابات جو ہیں وہ کروانے چاہیے اور حکومت میں زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو جو برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے کھل کے جو ہے وہ کہہ دیا، اور یہ اندیا دیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے بھی عام انتخابات جو ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ بھی اشاروں کنایوں میں مسلسل یہی بات کر رہی ہیں۔ آج ان کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ اور میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو جانے دیں عوام میں، یہ جا کے جواب دے لوگوں کو کہ 4 سال کی اس کی کارکردگی کیا ہے۔ میں اپنی حکومت، اپنی پارٹی کو بھی کہتی ہوں کہ کب تک اس گند کا ٹوکرا آپ اپنے سروں پر اٹھائیں گے، اس کو یعنی عمران خان کو عوام میں جانے دیں، الیکشن ہونے دیں، یہ فرمایا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ اور میری جو اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما ہوں، ان کے ساتھ ساتھ خود میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ حکومت میں زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے، نیا مینڈیٹ لے کر کے جو ہے وہ حکومت میں آنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر جناب آصف زرداری صاحب کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہو جاتی تب تک الیکشن کی طرف کسی صورت نہیں جانا چاہیے۔ اور انتخابی اصلاحات سے کیا مراد ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ انتخابی اصلاحات سے مراد یہ ہے کہ جب تک نئے سپہ سالار کی تعیناتی کا مرحلہ شوق طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک انتخابات کروانے کا خطرہ مول نہ لیا جائے، یہ رائے ہے جناب آصف زرداری صاحب کی۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں آخر ہوگا کیا، کس کی بات سنی جائے گی، کس کی بات مانی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ایٹ دا اینڈ آصف زرداری صاحب ہی پریویل کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔